اللہ کے راستے میں مال تقسیم کر رہا ہے وہ بہتر ہے اس بندے سے جو فقیر بن کر لوگوں سے لے رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، اللہ نے سب نبیوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پاک روزی انسان کھائے گا تو اللہ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حلال روزی کھانا فرض ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے فرائض کے بعد، یعنی جو اللہ نے حکم دیے ہیں فرائض دیے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد پھر حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو سبب کے ساتھ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کی ضروریات بھی رکھی ہیں، اللہ نے انسان کو مختلف قسم کی جو چیزیں دی ہیں، اور انسان کا اپنا گھر ہے، رشتہ داری ہے، اور انسان کے بیوی بچے ہیں، ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہے۔ کوئی شعبہ بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں جو قوی ہو، ہاں جو حلال شعبے ہیں ان میں کوئی شعبہ قوی نہیں ہے، چاہے جتنا ہی کمزور ہو، جتنا بھی کمزور ہو، لوگوں کے نظروں میں غلط ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو ٹھیک کیا ہے، اور حضور نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا قریش کی بکریاں میں نے چند قیراط پر، چند پیسوں پر چرائی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کوئی شعبہ دنیا کے اندر بھی وہ ایسا نہیں جو قابل مذمت ہو، جو حلال شعبے ہیں۔ ہاں اگر آپ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو وہ بھی عمل قابل قبول نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب ایک بندہ ظاہری طور پر سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو فرمایا یہ شرک کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی آپ شعبہ اختیار کریں اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ نے میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میں یہ شعبے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اس میں کچھ مال کی کمائی کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی کفالت کے لیے، روزی کمانے کے لیے محنت کی، مشقت اٹھائی، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے روزی کماتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے لیے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، اللہ تعالی نے اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اپنے لیے روزی کماتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس لیے کوئی شعبہ دنیا کے اندر حقیر نہیں، جس شعبے میں آپ کام کریں اللہ کا حکم سمجھ کر کام کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے، کام کر کے دکھایا، اسی طرح آپ کام کریں۔ تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے فرائض کے بعد۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھے کام میں لگے ہوں، یا کسی وقت دنیا کے کام میں لگے ہوں، دین کے کام میں لگے ہوں۔ فارغ بیٹھنا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ صحیح نہیں جو نہ کسی دنیا کے کام کا ہے اور نہ کسی دین کے کام کا ہے، گھر پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے جو کام لگائے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے کہ اللہ دیں گے ہم کھائیں گے، ٹھیک ہے اللہ ضرور دیں گے۔ اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، سبب کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں سبب اختیار کرو، اور جو اللہ کے ذمہ ہے اس میں برکت ڈالنا، اس میں کامیاب کرنا، اللہ وہ کام کریں گے۔ اب ایک صحابی اللہ کے رسول کیا میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں اللہ کے توکل پر؟ یہ سب سے اعلیٰ توکل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، سب سے اعلیٰ توکل یہ ہے کہ تم اپنے اونٹ کو باندھو، اپنے جانور کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں اسباب جمع کرنے کا، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، باقی اس میں برکت ڈالنا، آمدنی آنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ گاہک اللہ بھیجتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ بناؤ، اور اس مجسمے میں پھر پھونک مارو، میں اس کو زندہ پرندہ بنا کر اڑا دوں گا۔
اب اللہ کی یہ بھی طاقت تھی کہ بغیر کسی چیز کے استعمال کیے اب پرندے کو بنا کر چھوڑ دیتے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ جو تمہارا کام ہے، یعنی کہ جو اسباب کی صورت میں ہے تم اس کو اختیار کرو، باقی اس میں جان ڈال دوں گا، روح میں دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو ذمے لگایا ہے ہمارے کام، وہ ہمارے ذمے ہم نے کرنے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال تقسیم کر رہا ہے، وہ بہتر ہے اس بندے سے جو فقیر بن کر لوگوں سے لے رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا، تقسیم کر رہا، مال کو لٹا رہا اللہ کے راستے میں، وہ بہتر ہے اس بندے سے جو لوگوں سے مال لے رہا ہے، جو فقیر ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا اس نے۔ تو اس لیے یہ بہتر نہیں، انسان کے ذمے جو کام ہیں وہ کرتا رہے۔ اب ایک بندہ، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، گھر والے ہیں، اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اللہ دیں گے اور ہم کھائیں گے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ دیں گے، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، ہر صورت میں دیں گے، لیکن اسباب اختیار کرنا، اسباب کی صورت سامنے کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے، روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اب ایک بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ اللہ دیں گے ہم کھائیں گے، حالانکہ اس کے ذمے ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے، اس کا کپڑا، اس کا مکان اور اس کا کھانا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کا کھانا بھی اس باپ کے ذمے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بیٹھا ہے توکل پر، تو یہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، فرائض کو چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ خود کہتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں نے بہت بڑی عبادتیں کی ہوئی ہیں، اب کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو دیکھیں جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، دنیا کے اسباب کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اسباب کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ اب اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ ہنر دیا تھا کہ وہ لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ اب وہ لوہے کے ساتھ زریں بناتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے زریں بنا کر لوگوں کو بیچتے ہیں اور اپنا ذریعہ معاش چلاتے ہیں۔ نبیوں کا سب سے بڑا جو دعویٰ تھا کہ لوگوں اللہ کی بات مانو، میں جو آپ کو بات بیان کر رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے۔ اور جو دوسری بات تھی یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں آپ سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بغیر اجرت کے کر رہا ہوں، بغیر کسی لالچ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ نبیوں کا کام تھا۔ جتنا آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، آپ دین کے معاملے میں بھی مضبوط ہوں گے، دنیا کے معاملے میں مضبوط ہوں گے، آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے، سوال کی شرمندگی سے آپ بچ جائیں گے، اور دین کے کاموں کو اچھے طریقے سے آپ انجام دے سکیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں آپ کو وہ بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی صورت میں انسان ایسا نکما بیٹھا رہے حالانکہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، اللہ کو وہ بندہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، اب دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مالدار تھے، اب اسلام کے اوپر انہوں نے جتنا خرچ کیا ہے آپ خود جانتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے ایک لمحے کے اندر خرچ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا، دین کے اوپر خرچ کیا۔ اب اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اللہ نے ان سے خرچ بھی لیا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اپنے حقوق کو پہچانیں، جو ہمارا حق ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو پہچانیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے کہ نکما آدمی کسی کھاتے کا نہیں ہے۔